ہمارے آج کے ویڈیو کا عنوان ہے رفیقہ حیات یعنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کریں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کے دیکھ لینے کو علماء نے مستحب لکھا ہے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ لڑکی پسند آ گئی تو یہ ان کے لیے پوری زندگی کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور اگر نہ دیکھا تو خدا نخواستہ بعد میں وہ لڑکی پسند نہ آئی تو آپس میں ناچاکی اور زندگی تلخ ہو جائے گی۔ رفیقہ حیات کا انتخاب ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا چاہیے۔ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ سے استخارہ بھی کیا جائے۔ ازدواجی زندگی کا بندھن کمزور پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے میں بڑی عجلت اور جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے، اور کسی قسم کی چھان بین اور جستجو نہیں کی جاتی۔ اسلام رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنے کا حکم ضرور دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو رشتہ کر دیا جائے، بلکہ مناسب دینی و اخلاقی چھان بین کے بعد ہی رشتہ طے کرنا عقلی اور دینی تقاضا ہے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کی صورتوں سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ فضول شرائط و اہداف اور خود ساختہ غیر ضروری معیارات مقرر کرنا مناسب نہیں۔ رشتہ پر رشتہ نہ بھیجا جائے۔ جس لڑکی کے لیے رشتہ کا پیغام بھیجا جا رہا ہو وہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا رشتہ کہیں طے نہ ہوا ہو، یا کسی اور سے لڑکی نکاح تو نہیں کرنا چاہتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو رشتہ کا پیغام دینے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو دیکھ بھی لیا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ تمہارے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن تم دیکھو کہ دیندار عورت ہو۔ لڑکی کے انتخاب کے وقت جو صفات مد نظر رکھنی چاہیے ان میں سب سے اہم صفت نیک اور دیندار ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے خواہاں حضرات کی اس جانب رہنمائی فرمائی کہ وہ دینداری کا انتخاب کریں، تاکہ عورت اپنے شوہر اور بچوں کا مکمل حق ادا کر سکے اور اسلامی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گھر کا نظم و نسق چلا سکے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ خوبصورتی اور حسن و جمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بلکہ نیا رشتہ تلاش کرتے وقت محض خوبصورتی کو ہی سب کچھ نہ سمجھا جائے۔ جس سے نکاح کیا جائے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ بد مزاج عورت جھگڑالو اور ناشکری ہوتی ہے، جس سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ایک اچھی صفت یہ ہے کہ عورت جوان اور کنواری ہو۔ اس میں بہت ساری حکمتیں اور فائدے ہیں۔ ایسے رشتوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے زیادہ محبت ہوگی، کیونکہ شادی شدہ عورت پہلے ایک مرد دیکھ چکی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پہلا مرد اس کے دل و دماغ پر حاوی رہے اور دوسرے شوہر میں وہ پہلی کسی الفت نہ پائے، جس کی وجہ سے دوسرے کے لیے اس کے دماغ میں جگہ نہ بن پائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ وہ شیریں دہن، پاک و صاف، رحم والی، کم دھوکہ دینے والی اور تھوڑے پر قناعت کرنے والی ہوتی ہے۔ پہلے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہونے والی بیوی نے کس درسگاہ میں تعلیم پائی ہے، بلکہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اس کی پرورش کس گھرانے میں ہوئی ہے۔ نکاح کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بیج بونے والا، اس لیے انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں بیج ڈال رہا ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسی ہی فصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں سے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے خدا تعالیٰ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
اگر وہ اسے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کی تعمیل کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھتا ہے تو اسے خوش کرتی ہے، اور اگر اس پر قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم پوری کرتی ہے، اور اگر اسے چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو اس کی غیر حاضری میں اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ نیز فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی اور بڑا گھر، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری، اور 4 چیزیں کم بختی کی علامت ہیں: بری عورت اور تنگ گھر، برا پڑوسی اور بری سواری۔ حسن انتخاب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مرد جس لڑکی سے شادی کر رہا ہو اس کے مشاغل و مصروفیات کے بارے میں بھی معلوم کر لے۔ بعض حضرات کا حال یہ ہوتا ہے کہ بات طے کرتے وقت وہ لڑکی کے لیے مختلف شرائط وضع کر دیتے ہیں، جیسے کہ میری بیوی ڈاکٹر ہونی چاہیے، یا استانی ہونی چاہیے، یا ملازم پیشہ ہو۔ یہ شرائط وضع کرتے وقت یہ حضرات بھول جاتے ہیں کہ ان شرائط پہ ٹیکس بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کا کام انتہائی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے اور اس کا سارا وقت لے لیتا ہے، اور ڈاکٹر عورت کو ایک ایسے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی مصروفیات پہ صبر کرے اور گھر کے کام کاج میں اس کی مدد کرے۔ مدد تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ انتخاب آپ ہی نے کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شعبوں کا قیاس کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہر پیشے کا ایک ٹیکس ہے جو آپ کو آگے چل کر ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے بیوی کو بھی شوہر کا انتخاب کرتے وقت اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کی مصروفیات اور مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، پھر فیصلہ کر لیں کہ اسے لڑکی یا لڑکا قبول کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اگر قبول کرے تو بعد میں اس کے نتائج پہ بھی صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہر گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ آمین ثم آمین۔